آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو شریکۃ الحسین کہا گیا، یعنی امام علی مقام کے اس عظیم مقصد کربلا میں آپ شریک پائیں، اور سب کے اذہان فکر میں یہ بات موجود ہے کہ عربوں میں خواتین کی وہ عزت و تکریم نہیں کی جاتی تھی جو ان کا حق بنا کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر اظہار افسوس کیا جاتا تھا، انہیں خاندان اور قبیلے کے لیے باعث ذلت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے کو بیٹی کی فضیلت اور اہمیت سے روشناس کروایا، بیٹیوں کو باعث رحمت قرار دیا اور عزت و تکریم کا سلیقہ اس انداز سے سکھایا کہ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا کو خدا نے ایک بیٹی عطا فرمائی تو وہ بیٹی ثانی زہرا کہلائی۔ یہ بیٹی وہ ہے جو اپنے والد گرامی کے لیے زینت کا باعث بن گئی، یعنی زینب کبریٰ قرار پائیں۔ آپ بھائیوں کے لیے ڈھارس بن گئیں۔ آج کی نشست میں ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، ان کی عظیم شخصیت پر اور ان کے کردار پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت زہرا زیدی صاحبہ۔ اس محفل میں، اس مجلس میں منقبت خوانی اور نوحہ خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی محترمہ رباب کمل صاحبہ۔ لہٰذا میں آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے محترمہ رباب کمل صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ بارگاہ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں کچھ اپنا نذران عقیدت پیش کریں اور داخل ثواب ہو جائیں۔ مصطفیٰ زینب تیرا مشکور، مصطفیٰ زینب تیرا ممنون ہے خدا زینب، باغ عصمت کی تو کلی بی بی، نوری سائے میں تو پلی بی بی، پنجتن ہے تیری رضا زینب، پنجتن ہے تیری رضا زینب، تیرا مشکور مصطفیٰ زینب، پڑھ کے لہجے میں باپ کے خطبے، کون مظلوم کون ظالم ہے، کر دیا تو نے فیصلہ زینب، کر دیا تو نے فیصلہ زینب، تیرا ممنون مصطفیٰ زینب، شام کے تخت کو ہلایا ہے تو نے، قصر یزید ڈھایا ہے، شام کے تخت کو ہلایا ہے تو نے، قصر یزید ڈھایا ہے،
کے فضا کا آسرا زینب، لے کے فضا کا آسرا زینب، تیرا مشکور مصطفیٰ زینب، تیرا ممنون ہے خدا زینب، تیرا مشکور مصطفیٰ زینب۔ سبحان اللہ۔ محترمہ رباب قمل صاحبہ نے اپنا نذرانہ عقیدت شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو آغاز کرتی ہوں۔ محترمہ سرور زہرا زیدی صاحبہ سے میں پہلا سوال کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ محترمہ سرور زہرا زیدی صاحبہ، آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، آسمان عصمت و عفت کا تارہ ہو گئیں، مقصد شبیر کا آخر سہارا ہو گئیں، کیا بیاں ہوں زینب کبریٰ، فضائل آپ کے منزل صبر و رضا میں آپ زہرا ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام نامی ان کے والد گرامی نے تجویز کیا، اور ان کے اس نام سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کیا عجب نسبت ملی، کیا عجب شان تھی، کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خدا کا شکر کہ اس نے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر تبصرہ کر سکیں، کچھ گفتگو کر سکیں۔ اب جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ وہ زمانہ جو کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کہ جہاں پر بیٹی کی پیدائش کو ننگ و آڑ سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کے پیدا ہوتے باپ کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ بے شک ایسے معاشرے میں جب پیغمبر کے گھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کی ولادت ہوئی اور پیغمبر نے عورت کی عظمت کو سمجھایا، تو پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے، پیغمبر کے راستے پہ چلتے ہوئے مولا کائنات نے جب ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو نام زینب رکھا۔ سبحان اللہ۔ زین اب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ کیا کہنے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کہ جہاں بیٹی کو یعنی ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھ کر بتایا کہ ایک عورت اس مقام کی حامل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے زینت قرار پائے۔ بے شک۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جب تذکرہ آتا ہے نا، چاہے کسی بھی حوالے سے، اور خصوصاً کوفہ اور شام کے جو خطبات کے حوالے سے ہو، تو حضرت زینب مولا کائنات کی طرح خطبے دیتے ہوئے اور اسی طرح سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور واقعی میں اپنے باپ کی زینت بن کر آج معاشرے میں اور لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ بے شک۔ اچھا، میں یہاں سے ایک اور سوال یہاں سے درمیان میں آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے وہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کوفے کب بلایا تھا، اور جب آپ کوفے آئیں اس کے بعد آپ نے کون کون سی ذمہ داریوں کو اٹھایا؟ اچھا دیکھیں، ہماری آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں، کیونکہ جو حالات اہل بیت کے ساتھ گزر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی کوششیں کہ جس کی وجہ سے صحیح چیزیں ہمارے پاس رقم نہیں ہو سکی۔ میری جو نالج ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس کے مطابق حضرت زینب ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ اور اس کے بعد امام حسن کے ساتھ اور پھر امام حسین کے ساتھ رہیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کا واقعہ ہوا، اس کے فوراً بعد جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ جمل کے فوراً بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنا مرکز حکومت کوفے کو قرار دیا، تو اسی وقت سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ موجود تھی۔ یعنی ایسا میں نے نہیں پڑھا کہ بلایا گیا ہو، وہ ساتھ تھی ہمیشہ۔ اگر آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور واپس مدینہ آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی واپس مدینہ آ گئی۔ البتہ ہمیشہ چاہے مدینہ میں رہی ہوں جناب زینب مولا کائنات کے زمانے میں، چاہے امام حسن کے زمانے میں، چاہے کوفے میں رہی ہوں، ہمیشہ وہ ذمہ داری کہ جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی انجام دیتی رہی تھی، وہ ذمہ داری ہمیشہ انجام دیتی رہی۔ آپ اپنے والد کے تمام امور کی رازدان تھی، تمام امور کی رازدان تھی، اور کبھی انہوں نے ان رازوں کو کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔
اس کے علاوہ وہاں خواتین کے لیے جو درس تفسیر رکھا جاتا تھا، خواتین کی جو تربیت کا کام تھا، چاہے وہ مدینہ ہو چاہے وہ کوفہ ہو، وہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بالکل اسی طرح، بے شک حضرت زینب سلام اللہ علیہ معصومین کی فہرست میں نہیں آتی ہیں، لیکن معصومہ کی بیٹی ہیں، 7 معصوموں کے ساتھ پرورش پائی ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح حضرت زہرا تربیت کا فریضہ انجام دیتی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی کوفے میں بالکل اسی طرح تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتی ہیں اور اپنے باپ کے، اپنے والد گرامی کی پشتیبانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ آپ کا ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا، آپ نے کہا کہ آپ اپنے والد کی امور میں رازدان تھیں، ان کی نگرانی کیا کرتی تھی، تو یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، ایسے تو میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں کہ باپ اور بیٹی کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا، لیکن یہاں پر ہمیں یہ رشتہ کئی گنا زیادہ آگے بڑھ کر نظر آ رہا ہے، تو کچھ اس رشتے کے اوپر روشنی ڈالیے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس کی بیٹی ہیں جناب زینب؟ ان کی بیٹی کی جس کے لیے رسول نے کہا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ بے شک۔ جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کا ساتھ دیا، بالکل اسی طرح حضرت زینب نے، آپ جانتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات اور واقعات گزر رہے تھے۔ بے شک۔ جو ایک ہم سفر تھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ دنیا سے جا چکی تھی، بے شک، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اور پھر 25 سال کی خاموشی کے بعد پھر بیعت کا ہونا، خلافت کا سنبھالنا، پھر کوفے میں آنا، اور کوفے میں جو جنگیں مستقل جو کیفیتیں تھیں، اور پھر حتیٰ یہ کہ خاص ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا، یہ کتنے ایسے مسائل تھے کہ یہ تمام وہ تلخ واقعات تھے جن کو جناب زینب عملی طور پر دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور کتنی ایسی چیزیں کہ جو امام دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، ان کی رازدان جناب زینب تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیٹی کا ایک باپ سے رشتہ اتنا کلوز ہو، اتنا نزدیکی رشتہ ہو کہ باپ کی پریشانیوں کو بیٹی سمیٹ لے، کیا کہنے ہیں، اس سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں پر باپ خود اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، بالکل وہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ کا رشتہ ہمیں کیا مضبوط رشتہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے، یعنی میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ جناب زینب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر گرامی، جیسا کہ ثانی زہرا ان کا لقب ہے، تو ہم دیکھتے تمام صفات کا پرتو، تمام صفات کا عکس حضرت فاطمہ زہرا کی ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ بہت خوبصورت طریقے سے محترمہ سرور زہرا زیدی صاحبہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت اور خصوصاً مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا ایک مضبوط رشتہ نظر آتا ہے، ایک مضبوط تعلق نظر آتا ہے، مضبوط کردار نظر آتا ہے، جس کی عالم اسلام پر ہمیں گہرے اثرات نظر آتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ جی ناظرین، ایک بار دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے، بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان نبوت کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے۔ جناب زینب ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، عظیم سیرت اور عظیم کردار پر بات کرتے ہوئے ہم آج کے اس پروگرام ذکر شہادت میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے آج کی اس گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہوں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کی تیاری کس انداز سے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سربت، جب آپ بات کرتے ہیں ان پاک بی بی کی کہ جو حق گوئی کی جرت کی، ہمت و استقامت کی ایک مثال ہے، تو کربلا کی تیاری کسی ایک دن یا کسی ایک واقعے سے منسلک نہیں ہے۔ یہ تیاری تو اس وقت ہو گئی تھی کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی کے گھر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ تیاری اس وقت کی تھی۔ خانوادہ رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام اہل بیت ہیں،
ان کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، ہمت دیکھتے ہیں، ہمت و استقامت دیکھتے ہیں، بے باکی دیکھتے ہیں، حق گوئی کا راستہ، سب سے بڑی بات کہ حق گوئی کا راستہ، تو یہ تیاریاں تو ان کے خمیر کے اندر گندی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک خاص وقت کے اوپر تیاری نہیں تھی، لیکن بہرحال واقعاتی طور پر جب آپ مظاہراتی طور پر اور دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ تیاری جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جب جناب حضرت امام حسین کو کوفے والوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے اپنے عہد سے پھرے، تو اس وقت سب سے پہلی بات جو میں سمجھتی ہوں اور جو مطالعاتی طور پر جس بات کے اوپر ایک اتفاق رائے ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو کسی کی بیعت نہ کر رہا ہو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منافی ہو، تو اس وقت ایک شخص کا کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ اس کے قافلے والوں اور اس کی بالکل اس کی نسبت یعنی کہ نسبت محترم یعنی خون کے رشتوں کا ساتھ ہونا سب سے بڑی بات ہے، اور اس میں ایک ہمشیرہ کا ساتھ ہونا اور کھڑا ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ تو جب یہ بیعت کے ساتھ یہ منافقت جو شروع ہوئی ہے تو یہ سمجھ دیں جہاں جہاں پہ بی بی نے اپنے بھائی کی ہمت کو بڑھایا، اپنے بھائی کے ہم قدم شانہ بشانہ اپنے ساتھ اپنی دیکھیں اس زمانے کی اگر آپ عورت کا اگر جو موازنہ کریں وہ آج کی عورت سے کہیں بہت مختلف ہے۔ اس وقت کسی کے ساتھ رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ اس میدان کے اندر شریک ہونا، اس مقابلے میں شریک ہونا، اس موازنے میں شریک ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو کربلا کی تیاری کا تو معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ کوفے سے دمشق کی طرف جب جاتے ہیں اور یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ ابھی شاید پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ یہ تیاری جو ہے وہ جب آپ جناب حضرت علی جس وقت 37 ہجری کے اندر کوفے کے اندر آئے تھے تو جو فصاحت، جو بلاغت، جو علم، جو ایک شاید اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو میں اس کو مختصر کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت سورہ کافہ یا انسوات کو پڑھا رہی تھی، آپ لوگوں کو، خواتین کو تعلیم دے رہی تھی، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کو غور سے سنتے رہے اور آنے کے بعد آپ نہایت مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم نے تفسیر بہت اچھی بنائی، اور جو کافہ یا انسوات کیا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے حق گوئی کے راستے کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیاریوں کا معاملہ جو ہے خمیر جس محبت سے گندہ تھا اور جو شہادت کے راستے پر روزانہ مطلب اس کے اندر بڑھوتری آ رہی تھی، تو یہ معاملہ کربلا کا وہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ تو اب اس کے اندر حالات اور واقعات تناظر کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جب آپ ساتھ نکلتی ہیں تو بچے بھی ساتھ میں موجود ہیں، اور جو بچے آپ کے فرزند ہیں جو اون اور جو محمد موجود ہیں، کسی عورت کا اپنے ایک ایسے بچوں کو ساتھ لے کے جانا کہ جن بچوں کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ میری نسل ہے، یہ میری اولاد ہے اور یہ آگے میرے خاندان کو بڑھانے میں کام آئیں گے، ان کا اس قافلے میں شامل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی جناب زینب کبریٰ اس عظیم مقصد کو جانتی تھی باوجود اس کے کہ وہ ایک عورت تھی، باوجود اچھا ایک عورت کی ایک فطری حص بھی ہے، ڈرنا، دہشت میں آ جانا، یا سننے کے بعد ایک انسانی اعضاء کا ایک طرح سے جو ہے نا وہ حواس کھو جانا، آپ کو یہاں کہیں بھی نظر نہیں آتا بی بی کا، چھوٹے بچوں کی موجودگی، اور پھر اس قافلے میں جتنی بھی عورتیں چاہے وہ گمنام ہیں چاہے بادہ بردار ہیں، ان سب کا رات اس قافلے کے اندر بار بار حق گوئی کے راستے کے اندر بتانا بھی یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ عورت کہیں بھی کسی بھی معاملے کے اندر ثابت قدمی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی بات یہ کہتی ہوں کہ میں بی بی کا جو نام ہے، جو ہم اس کو اگر کہیں کہ نام سے ہی جو کہتے ہیں نا اس میں بامسمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتنی خصوصیت عطا رکھی تھی جو ان کے نام کی آخری وقت تک کا، چاہے وہ شہادت جو ان کے بھائی ہیں ان کے بعد اگر ان کا کردار دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تیاریوں کا سارا عمل شروع سے نظر آتا ہے۔ 5 سال کی بچی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، 6 سال کہیں ہیں، 5 سال کہیں ہیں، تو اس وقت سے یہ جو تیاری تھی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو جب یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ مٹی خون سے رنگی جائے گی اور 60 ہجری میں ہاتھ میں لونڈوں کے ہاتھ کے اندر یہ لڑکوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی اور ایسا ہوگا، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ خاندادہ یہ جو خانوادہ رسول کے جو اہل بیت ہیں وہ اس چیز سے ناواقف ہوں کہ ہمیں کہاں پر جا کر اپنی شہادت کے لہو سے اپنے اسلام کے دین کی آبیاری کرنا ہے۔ بہت شکریہ محترمہ ساجدہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا۔ میں محترمہ سربت صاحبہ کی جانب متوجہ ہوں گی، اور ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: قبل از کربلا، پھر کربلا، اور اس کے بعد بعد از کربلا۔ قبل از کربلا پہ ہم بہت بات کر چکے،
اب ہمیں بات کرنی ہے کہ کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو عظیم کردار تھا اور بعد از کربلا، تو کربلا کے میدان میں جس طرح کہ بھی ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ نے بھی بتایا کہ عورت نسبتاً بزدل ہوتی ہے، نسبتاً کمزور دل ہوتی ہے، وہ حساس ہوا کرتی ہے، لیکن کربلا کے اس خوں آشام واقعے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ موجود تھیں، تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل صحیح، جیسا کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، بے شک، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے استقامت کی جو مثال قائم کی ہے نا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کربلا کی بات کر رہی ہیں، لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی کا مسئلہ تھا، انہوں نے اسی وقت سے شرط رکھ دی تھی کہ میں جاؤں گی بھائی کے ساتھ، یہ تیاری اسی وقت سے ہو رہی تھی، بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ پھر جب کربلا میں آئی ہیں، آپ سوچیں کہ حالات کسی سے چھپے ڈھکے تو نہیں تھے نا، ایک روزانہ ایک لشکر آ رہا ہے، افراد بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں مختصر سے افراد ہیں، کچھ لوگ راستے میں ساتھ بھی چھوڑ گئے تھے، یہ سب چیزیں بی بی دیکھ رہی ہیں، تمام حالات سامنے ہیں۔ اور پھر جب عاشور کے دن کربلا، پہلے تو شب عاشور دیکھیے، اپنے بیٹوں کو تیار کرنا، ایک ماں کے لیے اپنے بیٹوں کو کل کے لیے تیار کرنا کتنا بڑا بہت صبر اور حوصلے کا مقام ہوتا ہے، یہ صبر اور حوصلے۔ پھر آپ کربلا میں روز عاشورہ دیکھیے کہ جب حضرت اون محمد علیہ السلام کی لاشیں آئے ہیں، جناب زینب نہیں آئی ان کی سرانوں پر، نہیں آئی۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک لحظے کے لیے بھی میرے وقت کے امام کی آنکھوں میں شرمندگی ہو مجھے دیکھ کر، یا شاید میں صبر نہ کر سکوں اس موقع پر تو میں کیا جواب دوں گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ بھی آپ کسی بھی تناظر میں دیکھیں تو حضرت زینب کی عظمت ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، لیکن جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کا لاشا آتا ہے تو حضرت زینب سب سے پہلے آتی ہیں۔ یہ ایک صبر کا مقام ہے، صبر کا مقام ہے، اپنے زمانے کے امام کا ایک دفاع، یعنی اپنے بھائی کی تسلی کے لیے، بھائی کا جوان بیٹا چلا گیا جس سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بہت شدید محبت تھی، لیکن جو ماں اپنے بیٹوں کے جنازوں پر نہ آئے وہ حضرت علی اکبر کے جنازے پر آئی ہیں۔ دوسرا موقع کہ آپ دیکھیں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس سے تھوڑی دیر پہلے کے واقعات آپ تصور کریں، تلہ زینبیہ پہ جب ہم جاتے ہیں نا، اور پھر وہاں سے قتل گاہ جب نظر آتی ہے نا، تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے بی بی نے اس منظر کو دیکھا، ایک بہن کے لیے کتنا مشکل مرحلہ۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین خاک کربلا پر ہیں، حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، بار اللہ ہم سے اس خلیل سے قربانی کو قبول فرما۔ یعنی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی شہادت پیش کر دی اور کہتی خلیل قربانی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جس دین کے لیے قربانی دی جا رہی ہے وہ کتنا عظیم دین ہے، بے شک وہ کتنا عظیم دین ہے، اس دین کے مقابلے میں یہ قربانی بہت خلیل ہے، بے شک۔ یعنی جناب زینب کی عظمت دیکھیے۔ اور اس کے بعد پھر شام غریبہ کی منزل دیکھیے، یعنی ایک عورت ہی تو ہے نا، سب بھائی بھتیجے جوان بچے سب جا چکے ہیں، کوئی نہیں رہا، دشمنوں کا نرغہ ہے، خانوادہ عصمت اور عفت کی پروردہ ہیں، لیکن سر سے چادر چھن گئی ہے، خیمے جل گئے ہیں۔ لیکن اس شام غریبہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ عباس بن کر کھڑی ہوتی ہیں، حسین بن کر کھڑی ہوتی ہیں، بے شک، سب کی جگہ لی ہے، بیواؤں کو تسلی دی ہے، یتیموں کو سہارا دیا ہے۔ حضرت زینب کے دل کی خود کیا کیفیت ہوگی، لیکن اگر کسی کے سامنے مقصد عظیم ہونا، ہدف عظیم ہو، خدا پر ایمان توکل اور بھروسہ ہونا، تو اس کے لیے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہدف کی عظمت کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جناب زینب کی یہ استقامت، یہ صبر و رضا کا مقام کربلا کے واقعے میں، یعنی یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں عصر عاشور، شب عاشور، صبح عاشور، ہر منظر ہر کیفیت جناب زینب کی جو امام حسین سے گفتگو ہے، جو رخصت کا حال ہے تاریخ کربلا میں، جب رخصت کا حال جو کچھ بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک ماں کی طرح اپنے بھائی کا خیال رکھتے ہوئے، کس طرح سے ہمت بندھاتے ہوئے، اگرچہ خود بھی ایک عورت ہے، مشکل ہے، بعض جگہوں پر آنسو بھی نکلے آنکھوں سے، لیکن یہ آنسو ناشکری کے آنسو نہیں، شکایت کے آنسو نہیں ہے، یہ آنسو بالکل ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، ہر انسان کو فطری طور پر مصیبت کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ نے بھی بتایا کہ جو ایک شہزادی کونین کی پیاری بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو عظیم کردار نظر آتا ہے تاریخ کربلا میں،
وہ ایک لافانی، ایک لازوال، ایک انمٹ کردار ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. جی جناب، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. بریک پر جانے سے پہلے محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ آپ کچھ فرما رہی تھیں. میں شب عبادت کی بات کر رہی تھی کہ جس میں ابھی جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ جو شہادت ہو چکی ہے اس پر سجدہ شکر بھی ادا کیا گیا کہ پروردگار نے ان نفوس کو کہ جو خانوادہ رسول یا اہل بیت اطہار ہے ان کو اس قربانی کے لیے، شہادت کے لیے چنا، اور آج وہ مقصد پورا ہو گیا. وہ شب عبادت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی رات بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس میں صبح ہوگی تو نئی ذمہ داریوں کا کیا تعین ہوگا. ایک ایسی عورت جس کو اپنے مستقبل کا نہ پتہ ہو، جو دشمنوں کے نرغے میں گھیری ہوئی ہو، اور یہ نہ معلوم ہے کہ اب ہمارا سفر کہاں ہے، ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. جو انسرٹینٹی ہے یا جو بے یقینی کی کیفیت ہے، اس میں ایک عورت کا پائے استقلال کے ساتھ کھڑا ہونا، تمام خواتین کو مجتمع ہونا. تو یہ نسل در نسل جو تعلیم چل رہی تھی، یہ بی بی زینب نے اس دشت و خاک کے میدان کے اندر بھی یہ دکھائی کہ ایک تو وہ ان کا صبر کا لمحہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے بیٹوں کی قربانی پہ، شہادت پہ شکر کرنا، اور دوسرے کے یعنی بھتیجے کی قربانی یا شہادت کے اوپر صبر کرنا. یہ خواتین کے کردار کے وہ پہلو ہیں جو آج کی عورت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. محترمہ سروت زہرا زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک وصیت میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے. مولا نے فرمایا کہ اے بہن زینب، ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کر دینا. یہ بڑا خوبصورت اور معنی خیز جملہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ معصومین کے سائے میں پلی بڑی ہیں، ان کی عبادت دیکھتے ہوئے، ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کی کیفیت، تہجد نماز کی، نماز شب کی کیفیت سب کے سامنے تھی. ائمہ معصومین جو ان کے ساتھ تھے ان کے سامنے تھی. اور امام حسین جیسی شخصیت کا اپنی بہن سے یہ کہنا کہ اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، حضرت زینب کی عظمت کو بیان کرتا ہے. کیا کہنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ شب 11 کی شب، اس رات بھی اگر آپ دیکھیں تو جناب زینب کی نماز تہجد نہیں چھوٹی ہے. یہ خواتین کے لیے پیغام ہے. ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں، کسی غافل ہو جاتے ہیں. اس رات میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں اگر غمی آ جائے یا خوشی آ جائے تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ نماز کی. جی بالکل ایسے ہی ہے، حقیقت میں ایسی ہے. جناب زینب کی زندگی کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے. یعنی اتنی مصیبتیں دیکھنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، خدا کی حمد و ثنا کرنا اور نماز تہجد کا پڑھنا. اور نہ صرف یہ کہ اس رات، پورے سفر کے دوران، یہاں تک کہ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. ترک نہیں کیا نماز کو. پوچھا کیوں پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہ بیٹا جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں. اب نقاہت اتنی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی. تو بی بی بیٹھ کر نماز پڑھی. یعنی بی بی نے یہ پیغام، یعنی جو 11ویں کی جو شب ہے نا، شام غریبہ جو گزری ہے، اور اس میں بی بی کی عبادت بی بی کے خدا سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، خدا سے ربط کو ظاہر کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا اگر خدا سے رابطہ مضبوط ہو نا تو وہ صبر و رضا کی اسی منزل میں نظر آتا ہے کہ جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہی خدا سے تعلق تھا کہ جنہوں نے ان کو اتنا توکل، اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد عطا کیا تھا کہ ظالم کے سامنے حضرت زینب سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی. تاریخ میں بہت مشہور ہے اس لیے کہ آپ نے ابن زیاد کے دربار میں، شام کے بازاروں میں، یزید کے دربار میں جو خطبات دیے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ ان خطبات کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خطبہ کربلا ہے، یا یہ جو خطبہ ہے جس کے اندر ایک عورت کی دلیری، اور آپ نے جیسے ابھی ایک القاب سے یاد کیا نسبت محترم کہ شیر دل خاتون، تو یہ وہاں نظر آتا ہے. گرج
چمک، فصاحت، بلاغت کے دریا وہاں بہتے ہیں، حضرت علی کی نسبت یہاں دکھ رہی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مطلب نہ ہی مجبوری کا اظہار ہے، نہ ہی اپنے سرنگوں ہونے کا اظہار ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہم پٹ گئے ہیں، ہمارے گھر کے مرد نہیں رہے تو اب ہم آپ کے مطلب پیرول پر ہیں کہ جیسا جی چاہے کیا جائے. نہیں، یہاں قیدیوں کا سا سلوک کی آواز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گردش افلاک نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے سامنے مخاطب ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم مجبور نہیں ہیں. اور مجبور نہیں ہے کہ تو کہتا ہے کہ مطلب اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ باپ اور بھائی کے ساتھ کیا کیا، لیکن میں یہ جانتی ہوں، یا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تجھ سے فریاد کرنے نہیں آئے کہ تیرے دربار میں تو تجھ سے بھیک مانگنے یا تجھ سے کوئی بات کا سودا کرنے آئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے نانا سے فریاد کرتے ہیں جس گرد آلود اور خون آلود جو لاشوں کو دیکھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے وہ وقتی ہے، یہ بات کا اظہار ہے. اور لیکن یہی خون آلود چہرے، یہی گرد آلود لاشیں یہ قیامت کے دن وہاں اٹھائے جائیں گے، جو ان کا درجہ ہوگا، جو ان کا مرتبہ ہوگا، اس کو دیکھنے کو تو ترسے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے. ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، پروگرام ذکر شہادت میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور حاضر ہوں گے. آج کے اس پروگرام میں جاتے جاتے میں محترمہ رباب کمل سے درخواست کروں گی کہ وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے ناظرین کو کچھ سنا دیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں